ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ یہ الفاظ آج بھی ایک نسل کے ذہنوں میں تر و تازہ ہیں، جنہیں سنتے ہی طارق عزیز کے پروگرام نیلام گھر کی ابتدا یاد آ جاتی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا گیم شو بھی تھا۔ 1975 میں شروع ہونے والا نیلام گھر، جسے بعد ازاں طارق عزیز شو اور بزم طارق عزیز کے نام بھی دیے گئے، طارق عزیز مرحوم کی شخصیت کا صرف ایک پہلو ہے، کیونکہ وہ اس پروگرام کے میزبان ہونے کے علاوہ صداکار، اداکار، سیاستدان، ناشر اور شاعر تک رہ چکے تھے، اور جو کام بھی کیا اس پر اپنی چھاپ لگا دی۔ دوستو، اپنی خودداد صلاحیتوں کے اظہار سے ایک نیا باب رقم کرنے والے طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو تاج برطانیہ کے ماتحت ہندوستان کے غیر منقسم صوبہ پنجاب کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی تحریک پاکستان کے پرجوش کارکنان میں سے ایک تھے۔ انہوں نے 1937 سے ہی اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگانا شروع کر دیا تھا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی طارق عزیز اپنے والدین کے ہمراہ ہجرت کر کے ساہیوال آ گئے اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ بعد ازاں 1950 کی دہائی میں نوجوان طارق عزیز نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا، جہاں انہیں ریڈیو سے خبریں پڑھنے کا خاصا تجربہ حاصل ہوا۔ ریڈیو کے اس تجربے سے جناب طارق عزیز کو جس لب و لہجے کی عادت ہوئی، وہ مرتے دم تک ان کی شخصیت کا خاصہ رہا۔ 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس چینل کی بنیاد رکھنے والوں میں ایک نام طارق عزیز صاحب کا بھی تھا، جہاں انہوں نے پی ٹی وی کے پہلے مرد اناؤنسر کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ البتہ 1975 میں شروع ہونے والے نیلام گھر نے ان کی شہرت کو نہ صرف بلندیوں پر پہنچایا، بلکہ ایسا دوام بخشا کہ نیلام گھر اور طارق عزیز ایک دوسرے کی شناخت بن گئے۔ اگرچہ اس پروگرام کی تاریخ تقریباً 40 سال پر محیط ہے، لیکن درمیان میں یہ کئی سال بند بھی رہا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدائی برسوں میں پروگرام ریکارڈ کرنے کی سہولت موجود نہ تھی۔ اسی زمانے میں طارق عزیز مرحوم نے نہ صرف پی ٹی وی کے کئی پروگراموں میں اداکار اور کمپیر کی حیثیت سے کام کیا، بلکہ براہ راست نشر ہونے والے کچھ ڈراموں میں ہدایت کار کے فرائض بھی انجام دیے۔ فلموں کے حوالے سے بات کی جائے تو مرحوم طارق عزیز نے فلموں میں بھی اداکاری کی۔ ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت تھی، جو 1967 میں ریلیز ہوئی۔ ان کی دوسری یادگار ترین فلم سالگرہ 1969 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں جناب طارق عزیز نے جج کا کردار بڑی خوبی سے ادا کیا تھا۔ یہ بات یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی اس فلم میں ایک چائلڈ ایکٹر کی حیثیت سے ہیرو وحید مراد کی بچپن کا کردار ادا کیا تھا۔ جب پی ٹی وی کراچی سے نیلام گھر ہوا کرتا تھا، اس کی شوٹنگ رنگون والا ہال میں ہوتی تھی۔ کراچی میں بھی اس پروگرام کی شہرت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے پاسز بہت ہی مشکل سے ملتے تھے۔ کراچی میں قیام کے دوران ہی جناب طارق عزیز نے شادی کر لی، تاہم ان کی گھریلو اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ وہ بے اولاد تھے۔ دوستو، طارق عزیز پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی موت سے قبل ہی اپنی ساری دولت پاکستان کے نام کر دی تھی۔ مرحوم طارق عزیز ایک واضح سیاسی سوچ بھی رکھتے تھے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جب 1969 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان پیپل پارٹی قائم کی اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے، لیکن 1989 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں تو جناب طارق عزیز کی سوچ بھی تبدیل ہو کر مسلم لیگ نون کے حق میں خاصی حد تک استوار ہو چکی تھی۔ میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ نون سے سیاسی قربت اختیار کرتے کرتے 1997 میں وہ وقت بھی آیا جب طارق عزیز مرحوم نے اسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل عمران خان کو شکست دی۔ لیکن چند ماہ بعد جناب طارق عزیز کی شہرت اس وقت داغدار بھی ہوئی جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی ایما پر سپریم کورٹ اسلام آباد کے احاطے میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرنے والے ارکان پارلیمنٹ میں ان کا نام بھی لیا گیا، اور جس کی تصدیق سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی جناب طارق عزیز نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ پچھلے چند سال سے وہ ٹویٹر پر بھی سرگرم تھے۔ ان کا ٹویٹر ہینڈل طارق عزیز پی ٹی وی تھا۔ اپنے انتقال سے صرف ایک دن پہلے انہوں نے اسپتال سے اپنی ٹویٹ میں لکھا، یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے، رواں دواں زندگی رک گئی ہے، کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی، نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔